خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں خدا ان کا جو کہ ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا، ہمیں تخلیق کیا، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا اور ہماری نجات کا بندوبست کیا اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، ان کی صلیب کے وسیلہ سے، ان کے لہو کے وسیلہ سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ کل کے آڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے جینیسس چیپٹر 1 کو فنش کیا اور پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی سٹڈی کی۔ ان 6 دنوں کو سٹڈی کیا، 6 دنوں کو دیکھا، ان کو پرکھا، ان کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے، جو چھپے ہوئے باتیں، چھپے ہوئے خوبصورت علم کے دریا ہیں، وہ ہم نے کھنگالے، ان خوبصورت پیاری باتوں کو سیکھا، سمجھا۔ آج ہم دوسرے باب کا آغاز کریں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چیپٹر وائز جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 7ویں دن کو دوسرے باب میں لکھا گیا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ سبت کے دن کو علیحدہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 6 دن جو ہیں وہ کپلز یا جوڑے یا پیئرز کی شکل میں ہیں، یعنی کہ پہلے 3 دن اور اگلے 3 دن پہلے 3 دنوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا دن 5ویں سے، پہلا دن 4تھے سے، دوسرا 5ویں سے، تیسرا 6ٹھے کے ساتھ، اور اس طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن 7واں دن جو کہ سبت کا دن ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اس کا جوڑا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کو جو تخلیق کیا گیا، انسان کو جو بنایا گیا ہے، تو اس کو سبت کے ساتھ جوڑا گیا۔ خداوند سبت کا جوڑا ہے، کیونکہ سبت جو ہے وہ کلیسیا سے تعلق رکھتا ہے، سبت جو ہے وہ ہم سب سے تعلق رکھتا ہے۔ سبت جو ہے عبادت کا دن ہے، اور جو خدا کا ہے اس کو کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس کو کیسر یعنی دنیا کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ خداوند نے بھی یہ کہا تھا کہ جو خداوند کا ہے، جو خدا کا ہے، وہ خدا کو ہی دینا چاہیے۔ پہلے 6 دن جو ہیں وہ دنیا کے ہیں، دنیا کے لیے، زمین کے لیے، کام کاج کے لیے بنائے گئے، لیکن 7واں دن جو تھا وہ عبادت کے لیے، خداوند کی حضوری میں آ جانے کے لیے، اپنے اس کام کاج سے موقوف ہونے کے لیے، اس سے ریسٹ کرنے کے لیے۔ ریسٹ سے مراد جو ہے وہ ہاتھ روک دینا، اس سے متعلق ہے۔ خداوند کا کلام بڑا ہی کلیئرلی اس بارے میں بتاتا ہے۔ ہم چند آڈیوز سبت کے اوپر بھی کریں گے، سبت کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور سبت کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ خداوند کا پلان سبت کے حوالے سے کیا ہے، خداوند کا حکم سبت کے حوالے سے کیا ہے۔ اور ہم مسیحی جو لوگ ہیں، ہم وہ لوگ جو کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے ماننے والے ہیں یا نجات یافتہ ہیں، اسپیشلی بہت سارے لوگ جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جینٹائلز سے آئے ہیں، تو ہم سبت کو کیسے مانیں، کیسے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جینٹائلز ہیں، وہ غلط کلیم ہے، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جینٹائلز تھے، وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم جینٹائلز ہیں، کیونکہ جب یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم جینٹائلز نہیں رہتے، ہم خداوند کی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم خداوند کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں بن جاتے ہیں۔ جو شخص نجات پا جانے کے بعد بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ جینٹائل ہے، تو وہ ایکچولی بائبل کے منافی بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بائبل نے ہی جو ہے وہ ہمارا جینٹائل سٹیٹس ریموو کیا ہے۔ جیسے ہی ایک جینٹائل خداوند یسوع مسیح میں آتا ہے تو وہ جینٹائل نہیں رہتا، وہ خداوند کی قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ بیٹے کا جو رتبہ ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا، خداوند نے یہ کہا تھا نا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، وہ میرا پلوٹ ہے، تو اس کے اندر ہی سارے جو ہیں ہم ذاتی طور پر خداوند کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، لیکن قومی شناخت جو ہے ہماری وہ اسرائیل کی ہو جاتی ہیں۔ ہم دوسرے باب کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے اور ان آیات پر چند دن غور بھی کریں گے۔ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا تھا فارغ ہوا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں انگلش میں ہے کہ thus the heavens and the earth were finished and all the host of them۔
and on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. اب بات آتی ہے کہ لوگ بہت سارے جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ریسٹڈ یہاں پر جو لفظ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، حالانکہ اردو میں زیادہ بہتر ٹرانسلیشن یہاں پر لگ رہی ہے، کیونکہ خداوند نے آرام نہیں کیا، لکھا ہے خداوند فارغ ہوا، مینس کہ ہی فنشڈ، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند نہ تو اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ انگلاتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ اس کی قوت میں کمی آتی ہے، اور نہ ہی خداوند نے کوئی بڑی زیادہ محنت کی کہ ایسے دہاڑیاں لگائیں جب یہ پہلے 6 دن کام کیا۔ خداوند کے کلمے یعنی حکم کے ساتھ، خداوند کے منہ سے نکلے ہوئے کلمے کے ساتھ، خداوند کے الفاظ کے ساتھ سب کچھ کریٹ ہوا۔ واحد آدم کی ذات ہے، ہم بنی نوع انسان کے باپ جو آدم ہیں ان کو خداوند نے اور حوا کو اپنے ہاتھ سے بنایا، باقی سب چیزیں اپنے کلمے سے بنائیں، اور آدم کو جو ہے اسی کلمے نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ خداوند نے آدم کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا۔ یہ جو 7واں دن ہے، یہ اس کے اندر پھر ہم عیدی جو تمثیل ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ذاتی زندگی کی تمثیل کو بھی دیکھیں گے۔ اس چیز کو پہلے آپ یاد رکھیں کہ 7ویں دن پر جو آرام کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ خداوند نے ریسٹ کیا، گاڈ ریسٹڈ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئے اور اپنی رضائی اوپر کھینچی اور آنکھیں بند کر کے سو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے جو کہ ہماری زندگی، ہمارے سوچوں میں یا ہماری کہہ لیں کہ ہمارے خیالوں میں ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی ریسٹ کر رہا ہے، جیسے کوئی دروازے پر آئے تو کہتے ہیں جی میرے ابو ریسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں، وہ سو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ریسٹ کا یہاں پر مطلب ہے ٹو سیز، ایک ہاتھ روک لینا کسی چیز سے، اور ایک کہہ لیں کہ آبویس ڈیسیژن لینا کہ بس میں ابھی اور نہیں کروں گا، اور نیکسٹ جو کام ہوگا دوبارہ شروع کیا جائے گا، لیکن اب میں کام نہیں کر رہا، میں کچھ اور کر رہا ہوں۔ تو وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ آدم کی زندگی کا بھی پہلا ایکسپیرینس تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آدم کو 6 دن کے اینڈ پہ کیوں بنایا گیا، 6 دن میں کیوں بنایا گیا، یا آخری دن کیوں بنایا گیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آدم کو پہلے دن بھی بنایا جا سکتا تھا، پہلے دن بھی آدم کی تخلیق ہو سکتی تھی جس دن لائٹ وغیرہ بنی تھی، لیکن اس میں نقصان ہے۔ اس میں نقصان کس چیز کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بنی نوع انسان، ہم جو انسان ہیں، ہمارے اندر ایک تکبر شیطان نے بھر دیا، کیونکہ ابلیس بھی تکبر والا شخص ہے، اس نے وہی تکبر ہمارے اندر بھی بھرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر پہلے دن خدا نے آدم کو بنایا ہوتا تو کل کو اٹھ کر بنی نوع انسان، آدم کی نسل یہ کہہ سکتی تھی، حالانکہ آدم از دا گریٹسٹ کریشن آؤٹ آف آل دا کریشن، جتنی بھی خداوند نے اس زمین پر یہ 6 دنوں میں جو کچھ بھی بنایا، اس میں سے سب سے بڑی تخلیق جو تھی وہ آدم کی تھی، وہ پینیکل تھا، وہ اس خداوند کا جو خداوند چیزیں تخلیق کر رہا تھا، اس میں سے سب سے زیادہ اہمیت والی جو چیز ہے وہ آدم تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے تفریق کیسے کی کہ باقی سب چیزوں کو جو ہے وہ اپنے الفاظ سے بنایا، اور آدم کو اپنے ہونٹوں کے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اس کے ہونٹوں میں، اس کے ناک میں، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دیا، اس کو سانس، اپنی سانس دی۔ تو یہ آدم کے لیے جو ہے یہ فخر کی بات۔ اور پھر آدم کو پوری دنیا کا بادشاہ کر کے بنایا، سب کچھ جو تھا وہ آدم کے حوالے کیا گیا، اور آدم کو اپنے بیٹے کے طور پر بھی بنایا۔ اوبویسلی جب ہم شبیہ کی بات کرتے ہیں کہ خداوند نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، تو ہم لوکا کی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کو دیکھتے ہیں جو کہ مقدس یوسف کا نسب نامہ ہے، تو ہم اس کے آخری آیتوں کو جب دیکھیں تو لوکا کی انجیل 3 باب کی 38ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ انوس کا بیٹا، انوس جو تھا وہ سیت کا بیٹا تھا، اور سیت جو تھا آدم کا بیٹا تھا، اور آدم جو تھا وہ خدا کا بیٹا تھا۔ یعنی خداوند نے اس کو فرزند کے طور پر بنایا، وہ رتبہ جو کہ گناہ کے بعد اس نے لوز کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں جو کہ سیکنڈ ایڈم ہے، دوسرا آدم ہے، جو کہ اصل بیٹا، اکلوتا بیٹا، جو کہ اونلی بگاٹن سن ہے،
تو انہوں نے آ کر آدم اور نسل آدم کا جو لاسٹ سٹیٹس تھا آف بینگ دا سن اس کو ریسٹور کیا، اور لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خداوند نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، کیونکہ آدم کو بنانے میں خداوند نے جو پیار دکھایا، شفقت دی، اس کے مطابق آدم جو تھا خداوند کا فرزند کہلایا۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ لکھا ہے کہ آؤ ہم اس کو اپنی شبیہ پر بنائیں، تو جب شبیہ پر بنایا گیا تو اس میں ایٹریبیوٹس کی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہوشوا جو کہ پاک گاڈ ہیڈ یعنی تثلیث کا سیکنڈ پرسن ہے، اس کو بیٹے کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا وہاں پر ہے، تو کلمہ جو ہے وہ بیٹا ہے۔ تو آدم کو بھی یہ فرزندیت سونپی گئی، اس تشبیہ میں، اس شبیہ میں، اس صورت میں ایک جو ٹائٹل یہ بھی تھا آدم کے پاس، جہاں پر باقی اختیارات اور باقی چیزیں تھیں، اور آدم کی جو کیمسٹری تھی اس کے اندر ساتھ میں اس کو جو سٹیٹس دیا گیا تھا وہ بھی بیٹے کا سٹیٹس دیا گیا تھا، اور لے پالک کا سٹیٹس، کیونکہ فرق کیا ہے، خداوند یسوع مسیح جو کہ اونلی بیگوٹن سن ہے، کلمہ ہے، وہ باپ کے اندر سے نکلا ہے، وہ باپ کے اندر سے پیدا ہوا ہے، جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن آدم جو ہے وہ لے پالک کے طور پر، یعنی آدم کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کو اپنا بیٹا کہلایا، کہا اس کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی کہ وہ اس کو گود لے لیا، یوں سمجھیں اس کو اپنا بیٹا بنایا۔ لیکن بات یہ تھی کہ یہوشوا جو ہے، کلمہ جو ہے، اس کے لیے فرق کانسیپٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا ہوسٹ ہے، سارا لشکر آسمانی ہے، اس کو بنانے کا جو سلسلہ ہے ختم ہوتا ہے۔ اس کے لیے لفظ ختم کے لیے جو ہے وہ بائبل میں وہ ہے کلاخ یا خلا بھی کہتے ہیں، اور یہی لفظ بعد میں آگے جا کے کلیسیا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بعد میں غور کریں گے کل کی آڈیو میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کو خداوند نے پاک ٹھہرایا ہے، مقدس ٹھہرایا ہے، 7ویں دن کو برکت دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی دنوں کو برکت نہیں دی؟ باقی دنوں کو ضرور دی، اچھا کہا اس کو، اور ان دنوں میں کہا خداوند نے کہ جو کچھ بھی تخلیق ہوا اچھا ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ برکت دینے کا مطلب ہے وہ ہے سیٹ اپارٹ کرنا، کسی چیز کو علیحدہ کر دینا۔ اور یہی ریزن ہے کہ اس دن کا ذکر جو ہے وہ پہلے باب میں نہیں کیا گیا، اس کو نیکسٹ چیپٹر میں کیا گیا، کیونکہ خداوند نے اس کو علیحدہ کیا ہے، خداوند نے اس کو پاک کیا ہے، اس کو علیحدہ کیا ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس دن پر اپنے آپ کو، جس طرح خداوند نے اپنے آپ کو اس تخلیق کے اپنا جو ورک تھا، خداوند کا جو ٹاسک تھا، اپنے آپ کو جو خداوند نے تفویض کیا تھا، دیا تھا، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا خداوند نے، جس کا مطلب یہاں پر فارغ ہونا ہے یا ریسٹ کرنا ہے، یعنی کہ خداوند نے کام کاج سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور ایک ایکسٹرا جو ہے وہ پریزنس اور ایک ایکسٹرا بلیسنگ جو ہے، ایک ایکسٹرا مخصوصیت اس دن کے لیے رکھی، اس کی تقدیس کی۔ اور آدم کو جیسا میں بتا رہا ہوں کہ پہلے دن اس لیے نہیں بنایا گیا تاکہ یہ نہ ہو کہ آدم جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ جی تخلیق کے عمل میں سارا کچھ جو تھا وہ ہم نے بھی کام کیا، کیونکہ میں پہلے یہی پوائنٹ بتا رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ مغرور ہے، اور انسان جو ہے اس کے دل کے خیالات برے ہو گئے جب گناہ کیا، تو کل کو انسان اٹھ کے یا نسل انسانی اٹھ کے کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے بھی خدا کی مدد کی۔ کریشن میں سب سے پہلے خدا نے انسان کو بنایا تاکہ کیا جائے کہ اس انسان کو پھر ساتھ میں کام پہ لگا دیا، اور باقی سب چیزوں میں انسان کی قوت کا بھی ہاتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بھی ریزن ہے کہ خداوند نے چونکہ انسان کو بادشاہ بنانا تھا، اس لیے سب کچھ پہلے تخلیق کیا، اور سارا کچھ بنا کر بادشاہی انسان کے حوالے، زمین کی جو بادشاہی ہے اس کے حوالے کی۔ پھر ایک اور بھی ریزن ہے کہ انسان کو چونکہ اپنا بیٹا کہلانا تھا، تو یعنی کہ بیٹا کہنا تھا خداوند نے، تو جس طرح ایک بچے کی تیاری کی جاتی ہے کہ کمرہ سجایا جاتا ہے، سارا کچھ پہلے سجایا جاتا ہے، اس کے بعد بیٹا یا بیٹی جو ہے، بچہ اولاد جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کو پہلے سے تیاری اس کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ پھر ایک اور بھی ریزن ہے کہ آدم کو آخر میں اس لیے بنایا کہ خداوند چاہتا تھا کہ آدم کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ آدم کو بتایا جائے، کہ اس کو تخلیق کرنے کا سب سے پہلا مقصد تھا کہ آدم جو ہے وہ پرستش کرے، آدم جو ہے وہ سبت کا حصہ بنے، آدم جو ہے وہ خداوند کے آرام میں داخل ہو، خداوند کے ساتھ جو ہے اس آرام میں داخل ہو جو کہ سبت کا آرام، جس کے بارے میں بھی عبرانیوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آرام ابھی باقی ہے۔ جب ہم اپنے دنیا کے کام کاج سے
جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک تو ہم کام کاج میں ہی پڑے ہیں، ابھی تک تو ہم بادشاہی کی منادی ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب 7ویں 1000 سالہ بادشاہی آئے گی اور 7واں 1000 سال شروع ہوگا، جیسے پہلے 6 دن جو ہیں 6000 سال کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہ 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ آرام کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا جس میں ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھیں گے۔ تو خداوند نے آدم کو جب تخلیق کیا ہے، خداوند نے آدم کو جب بنایا ہے، جو سب سے پہلے آدم کو یہ دکھایا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کا بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، اس کا بنائے جانے کا خداوند کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، اور آدم اور حوا جو ہیں یا آدم جو کہ کلیسیا کی بھی تصویر ہے، اس کا جوڑا کون ہے؟ اس کا جوڑا مسیح ہے، مسیح کے پاس بیٹھنا ہے، خداوند کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہے۔ آدم اس سے پہلے کہ دنیا کا کام کاج دیکھے، اس سے پہلے کہ دنیا پر اپنی بادشاہی کا سکہ جمائے، سب سے پہلے اس کو خداوند کے قدموں میں آنا ہے، اس لیے وہ دن مخصوص اور مقدس اور پاک کر دیا گیا، اس کو ٹھہرا دیا گیا، اس کو سیٹ اپارٹ کر دیا گیا، اس کو علیحدہ کیا گیا، تاکہ جو ہے یہ دن باقی دنوں سے ممتاز ہو جائے۔ برکت تو ہر روز ہے، لیکن ممتاز جو ہونا ہے اس دن ہمارا جس طرح سبت کو ایلیویٹ کیا گیا ہے، جس طرح سبت کو اوپر کیا گیا ہے، سبت کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں، جب ہم اپنا سارے کام کاج سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں اور خداوند کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جس دن ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں اور جو ہم مخصوص دن پر خداوند کے سامنے آتے ہیں، تو اس دن جیسے خداوند نے سبت کو ایلیویٹ کیا، ہمیں بھی خداوند ایلیویٹ کر دیتا ہے، کیونکہ خداوند کے قدموں میں بیٹھنا ہی جو ہے وہ ایلیویشن ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے نام کی حمد کریں، اس کی پرستش کریں، اور سب سے بڑا ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے میرے عزیزو۔ ہم سبت کے اوپر بات ضرور کریں گے، اس کے اندر ان آیات کے اندر چھپے ہوئے خزانوں پر بات کریں گے، اور ان کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا سبت کا ہم سب کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا لینا دینا ہے۔ فاسٹن یور سیٹ بیلٹ جیسے کہتے ہیں، تو آئیے ہم اس سفر کا آغاز کریں جو کہ سبت کا آغاز ہے، اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، نبوت اس کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی، اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر بہت ساری باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا جو کہ رحمتوں کا بانی ہے، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم 2 چیپٹر اس کی پہلی 3 آیات پر غور کر رہے ہیں، اور 7ویں دن یعنی سبت کے حوالے سے ہم خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ پہلی 3 آیات برشیت، پیدائش، اتپتی، جینیسس، دوسرے باب کی پہلی 3 آیات یوں کہتی ہیں کہ آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام مقدس کے لیے۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سبت ہے یا 7واں دن ہے، وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک یونیورسل ڈے ہے اور یونیورسل کمانڈمنٹ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو کلام اپنا دیا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ چونکہ آگے جا کر سبت کا حکم جو تھا وہ ریپیٹ ہو رہا تھا، اور جب توریت ریٹن فارم میں ملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ حکم جو ہے وہ لکھا گیا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبت کا تعلق شاید بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ یونیورسل ہے۔ اور ویسے بھی خداوند کے آئین اور قوانین جو ہیں وہ یونیورسل ہیں اور ایٹرنل ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ شاید خداوند کی جو تورا ہے یا توریت ہے یا احکام ہیں، جن کو ہم شریعت کہتے ہیں، حالانکہ توریت کا لفظی مطلب تعلیم یا اصلاح کے طور پر ہے، نصیحت کے طور پر ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ ریٹن فارم میں بنی اسرائیل کو موسیٰ نبی کی معرفت پہنچی، اور دینے والا چونکہ خدا خود تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا اطلاق اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے، ایون دو کہ اگین وہ بات ڈسکشن کے لائق ہے کہ ہم ایز اے قوم کون ہیں، ہم جینٹائلز تو نہیں ہیں،
کیونکہ جینٹائلس تھے، لیکن مسیح میں آنے کے بعد ہم بنی اسرائیل بن گئے، ہم بیٹے بیٹیاں بن گئے، اور بیٹے بیٹیاں کا جو ٹائٹل تھا وہ اسرائیل کے لیے تھا، کیونکہ بائبل میں لکھے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، خداوند نے کہا تھا، اور اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، میرا پلوٹا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب بیٹے بیٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یونیورسل ہے کہ ہم خداوند کے فرزند ہیں، اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اور مسیح میں آنے کے بعد ہم یہ ریسیو کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا تورا یا توریت یا شریعت یا خداوند کے آئین اور قوانین جو تھے، کیا وہ موسیٰ نبی سے پہلے بھی موجود تھے؟ بالکل موجود تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کو طوفان کے وقت جانوروں کو جمع کرنے کا حکم دیا، تو وہاں پر بڑا کلیئرلی خداوند نے کہا کہ تو پاک جانوروں کے اور ناپاک جانوروں کے جو جوڑے ہیں ان کی وہاں پر ڈسٹنکشن کی گئی، تعداد میں فرق تھا، پاک جانوروں کے 7 جوڑے تھے اور ناپاک جانوروں کے 2 جوڑے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی کو پاک اور ناپاک جانوروں کا کانسیپٹ کیسے پتہ ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک اور ناپاک کا کانسیپٹ جو ہے ہمیں احبار کی کتاب بک آف لیویٹیکس، لاویوں کی کتاب اس کے 11ویں باب میں ملتا ہے۔ اگر آپ اسٹرکٹلی یہ کہیں کہ توریت صرف موسیٰ نبی کے دور سے شروع ہوئی، اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ہم بڑا کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ پاک اور ناپاک کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب باپ ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی اور اسحاق کو جو ہے وہ خداوند نے برکت دی، تو خداوند نے اسحاق کو کچھ انسٹرکشنز دی تھیں، بک آف جینیسس میں ہی ہم دیکھیں گے، چیپٹر 26 میں دیکھیں گے، اور اس کی ورس 3 سے ہم پڑھیں گے، اور لکھا ہے کہ خداوند نے اسحاق سے کہا کہ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا۔ میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی، میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ باپ ابراہیم کے پاس حکم اور آئین اور قوانین کہاں سے آئے جن پر انہوں نے عمل کیا؟ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ملک صدق وہاں پر آتا ہے تو باپ ابراہیم نے ان کو دعیقی دی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے جب وہ بھاگتے ہیں اپنے باپ اسحاق کے گھر سے، اور بیت ایل میں انہوں نے وعدہ کیا خداوند سے کہ میں دعیقی دیا کروں گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قائن اور حابل نے قربانی دی، تو حابل کی قربانی اس لیے جو ہے وہ مقبول ٹھہری کیونکہ وہ پہلے پھل لایا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں بک آف جینیسس چیپٹر 4 تو لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اس کے قائن پیدا ہوئے، تب اس نے کہا کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے پاس واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا، یہاں پر غور کریں، پلوٹھے بچوں کا اور ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ موسٹ پروبیبلی چونکہ یہ لیمبنگ سیزن تھا اور پھل کا سیزن تھا، اور پہلے پھلوں کی عید کا یہاں پر ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ وہاں پر ان کا جو فروٹفلنس نظر آتی ہے، اس کا کھیت پھلا اور وہ پکا اور وہ کٹائی کرنا چاہ رہا ہے، اور حابل کو جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے ہیں بھیڑوں بکریوں کے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پھلوں کے طور پر حابل پلوٹھے لے کر، اب یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ پلوٹھا جو ہے وہ قربانی کے لیے کیوں چڑھایا جائے، تو یہ بائبل کے اندر توریت میں آگے جا کر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند نے کہا تھا کہ جتنے بھی پلوٹھے ہیں وہ میرے ہوں گے، تو وہ پلوٹھے بچے لایا اور چربی کا ہدیہ لایا۔ اگین توریت میں احبار کی کتاب میں بک آف لیویٹیکس میں یہ ہمیں کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ چربی جو ہے وہ چڑھائی جائے خداوند کے حضور،
لیکن قائن جو تھا وہ صرف پھل لایا، لکھے کھیت کے پھل کا ہدیہ. سو اس کے انداز سے ایسی لگ رہا ہے کہ وہ پہلا پھل نہیں لایا، بلکہ جب اس نے شاید کھیت کاٹ لیا ہوگا اور جو کچھ بچا کچا تھا شاید وہ لایا، یعنی کہ وہ کچھ پھل لایا، لیکن اس کے انداز میں وہ رسپیکٹ نہیں تھی اور اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح جب طوفان سے باہر آتے ہیں اور کشتی جب ٹھہر جاتی ہے اور تمام دنیا جو ہے وہ خداوند کے حضور میں تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس کی ججمنٹ ہو چکی ہے، اور نوح اور اس کی فیملی باہر آتے ہیں، تو وہاں پر خداوند نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں کہ نوح نے ایک مذبح بنایا اور وہاں پر قربانیاں پاک چپائیں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں. اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ قربانی کے لیے صرف پاک جانور لایا جائے اور پاک پرندے لائے جائیں، اب یہ بھی توریت کا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مذبح بنانا اور قربانی کا کانسیپٹ بھی توریت کا ہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خون کھانے کا یا خون نہ کھانے کا جو حکم ہے وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے چیپٹر 9 میں. سو یہ سب باتیں جو ہیں بعد میں آ کر توریت میں ریکنفرم ہوئی ہیں. سو اگر کوئی کہے کہ خداوند کے احکام صرف موسیٰ سے شروع ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے کی دنیا کے پاس کچھ حکم نہ تھے، تو وہ غلط سوچتا ہے، کیونکہ بائبل بڑا کلیئرلی ہمیں بتاتی ہے کہ دوز ور تورا آبزرونٹ، توریت کے معنی حکموں کو ماننے والے، آئین کو ماننے والے تابع دار لوگ تھے. ہاں فرق کیا تھا، جیسا کہ مسیح کی صلیب کے بعد ہوا کہ ملک صدق کی کہانت کے نیچے وہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں پر جو کاہن تھا وہ ملک صدق کی کہانت کا کاہن تھا. اسی طرح یترو جو تھا، موسیٰ کا جو خسر تھا، وہ بھی ملک صدق کی کہانت کی وجہ سے کہانت کر رہا تھا، کیونکہ لاوی کی کہانت ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. سو بائبل ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے توریت جو تھی، خداوند کے احکام جو تھے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل خیمہ آسمان میں ہے اور خداوند کی اصل ہیکل آسمان میں ہے اور سب کچھ پہلے سے ہی موجود ہے، کیونکہ موسیٰ نبی کو خداوند نے کہا تھا کہ جو نمونہ میں تجھے پہاڑ پر دکھاؤں گا آسمان کی چیزوں کا، اس کے مطابق تو نے زمین پر اس کی اس کا عکس بنانا ہے، اس کی نقل جو ہے وہ بنانی ہے. تو زمین پر عکس اور نقل تھا، لیکن اصل جو تھا آسمان میں. لیکن آسمان میں بھی اصل تو وہی ہے جو کچھ، یعنی جو تورا، جو احکام، جو خداوند کی باتیں تھیں، وہ جو نیچے زمین پر موسیٰ کو دی گئیں اس سے پہلے کہ وہ لکھ دی جاتی، وہ سارا کچھ آسمان میں تو تھا اور ویسے ہی ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ توریت تو ایک ہی ہے، خداوند کی شریعت بھی ایک ہی ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی پہلے فرق کچھ تھا اور اس کے بعد صرف موسیٰ سے لے کر یسوع تک جو ہے توریت آئی. ایسا نہیں ہے. خداوند کا کلام جو ہے وہ ازلی ہے، شروع سے ہی ہے. کلمہ جو ہے وہ شروع سے ہی ہے اور کلام خدا کے ساتھ ہی ہے. ہاں ہوا یہ کہ جب آدم کو پیدا کیا خداوند نے تو آدم کو اپنے احکام دیے. جو ٹھنڈے وقت میں باتیں تھیں وہ کیا تھیں؟ یہی تھیں جو آدم نے جتنا بھی ٹائم سپینڈ کیا باغ عدن میں، وہ 1-2 دن میں تو نہیں باہر آ گیا. تو جتنا بھی ٹائم سپینڈ کیا، موسٹ پروبیبلی لوگ یہی کہتے ہیں تقریباً 100-125 سال کا عرصہ گزارا، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو باہر نکالا گیا. تو کوئی نہیں جانتا کہ جب پسلی سے ہوا کو نکالا اس سے آگے کتنا ٹائم جو ہے وہ باغ عدن میں سپینڈ ہوا. عموماً یہی لگتا ہے کہ جیسے جس دن ہوا پیدا ہوئی اگلے دن شیطان نے آ کر ان کو آزما لیا. ایسا نہیں تھا، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ باغ میں ٹھنڈے وقت میں وہ ملتے تھے. دیٹ مینس کہ سم ٹائم تو گزارا ہے انہوں نے. اب یہ چیز ہمیں خدا کی بادشاہی میں آ کر پتہ چلے گی کہ آیا وہ 1 دن کا وقت تھا، 1 سال کا وقت تھا، 1 دہائی کا وقت تھا، یا 100 سال کا وقت تھا. یہ خداوند کے پاس اس کا نالج ہے، ہمیں جاننے کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر بائبل خاموش ہے تو پھر ہم کیوں اسپیکولیٹ کریں، کیونکہ وہ کلام میں بڑھانے کے مترادف ہو جائے گا. بہرحال ایک بات ضرور طے ہے، وہ یہ ہے کہ آگے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، آگے جب ہم پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ خداوند کے احکام جو تھے آدم کو اور پھر آدم کی نسل کو آدم کے وسیلہ سے ملے اور انہوں نے ان کو فالو کیا، انہوں نے ان کو مانا اور ان پر عمل کیا اور اپنی زندگی کا ان کو حصہ بنایا. اور مختلف مثالیں جو میں نے دی ہیں کہ پاک اور ناپاک جانوروں کا کانسیپٹ، مذبح بنانے کا کانسیپٹ، پاک پرندوں اور پاک جانوروں کی قربانی کا کانسیپٹ، پہلے پھل، پہلے پلوٹھے بچوں کو لانے کا کانسیپٹ، دیکی دینے کا کانسیپٹ، اس کے بعد چربی چڑھانے کا کانسیپٹ، کہانت کا کانسیپٹ، اور پھر خداوند کی گواہی کہ میرے آئین اور احکام اور حکموں پر عمل کرتا رہا ہے باپ ابراہیم. تو یہ سب جو کانسیپٹس ہیں
یہ ہمیں یہ کلیئر میسیج دیتے ہیں کہ خداوند کا بندہ خداوند کے بندے جو تھے سارے موسیٰ نبی سے پہلے، وہ سارے خداوند کے احکام کو مانتے تھے، ان کے پاس تھا۔ اور پھر فرق کہاں پر آیا؟ فرق یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب میں، اس کو یاد کر لیں اور اس کو لکھ بھی لیں، کل کو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بک آف جینیسس میں بک آف جینیسس میں خداوند ایک فیملی کو ڈیل کر رہا ہے، کیونکہ جب تک وہ مصر میں 70 جانیں نہیں گئی تھی، کیونکہ بک آف جینیسس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ وہ 70 جانیں جو تھیں وہ مصر میں گئے، جب تک وہ مصر میں نہیں گئے یعقوب کے بچے، تب تک وہ ایک فیملی تھی۔ اور جب فیملی میں اب قوانین دیے جاتے ہیں تو وہ منہ زبانی دیے جاتے ہیں۔ وہ باپ جو ہے، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو ویسے ہی سکھاتے ہیں۔ اب جیسے ہر گھر کے اصول ہیں، خداوند برکت دے ساری فیملیز کو، ہر گھر کے اصول بنائے گئے ہیں۔ ہر ماں باپ نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا قانون بنایا ہے کہ بچے یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ہر قانون، ہر گھر کا اپنا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے ایک بک لکھ کر اور اس کو کانسٹیٹیوشن بنا کر بچوں کو تھما دیا اور کہا کہ یہ پڑھو سارے، یہ میرے 100 150 یا 5 10 یا جتنے بھی یہ قانون ہیں جو اس گھر میں لاگو ہوں گے، وہ بائی ہارٹ ہی سب کو پتہ ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ان کو زبان سے سمجھایا ہوتا ہے کہ بیٹا ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا۔ کسی بھی موضوع پہ لے لیں تو وہ جب تک ایک فیملی کے طور پر وہ رہے، تب تک وہ سب کچھ ان کے سینہ بسینہ جو ہے ان تک پہنچا۔ تب تک سارے جو تھے وہ بائی ڈیفالٹ ان قوانین کو مان رہے تھے، کیونکہ یہ بات ایک گھرانے سے شروع ہوئی، یعنی کہ آدم کا گھرانہ، اور پھر آگے چلتے چلتے وہی گھرانہ جو ہے جو کہ پاک لوگوں کا گھرانہ تھا، انہوں نے اس چیز کو مانا۔ سو بک آف جینیسس ڈیلز ود دا فیملی اینڈ ایوری تھنگ از ٹو ڈو ود دا فیملی۔ لیکن ہم بک آف ایکسوڈس میں دیکھتے ہیں، بک آف یعنی خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب، کہ تب وہ فیملی بڑھ کر ایک قوم بن گئی۔ سو جب فیملی ہے تو قوانین و توریت و سب کچھ جو تھا وہ زبانی ان تک تھا، لیکن جب وہ قوم بن گئے تو اس کو ریٹن فارم میں کانسٹیٹیوشن کے طور پر دیا گیا، کیونکہ اب قوم میں بہت سے گھرانے ہیں تو جتنے منہ اتنی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم پھر دیکھتے ہیں آگے جا کر کہ وہی توراہ جو کہ شروع سے آسمان میں تھی، وہی توراہ جو کہ آدم اور اس کی نسل کو دی گئی اور یعقوب تک ایک ہی فیملی جو ہے اس پر عمل کرتے رہے، وہی توراہ جو ہے وہ پھر لکھ دی گئی موسیٰ نبی کی معرفت، اور وہ سارا کلام جو تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشن، ایک لا کی شکل میں، جو کہ قوم کا ایک آئین ہوتا ہے۔ ہر قوم کو آپ دیکھیں کہ ہر ملک میں جائیں گے وہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک آئین ہے وہاں کا جس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح قوم کا آئین کے طور پر خداوند نے، جو کہ پوری دنیا کے لیے بعد میں جو ہے لاگو ہونا تھا، اس کو بنی اسرائیل کے حوالے کیا، کیونکہ they became a nation. So everything that is universal, that was done through the word of mouth and then became a constitution. So then the constitution should apply on everybody in the universe. تو بنی اسرائیل کو یہ اس لیے دیا گیا کیونکہ بنی اسرائیل پہلا گھرانہ بن گیا، قوموں میں سب سے پہلا، سب سے اولین، سب سے اوپر کا، اور ان کا فرض تھا کہ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، ویسے ہی بنی اسرائیل یہ قوانین لے کر اب پوری دنیا میں جو ہے اس کی ترویج کریں۔ اور یہی بات ہوگی کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے، اور جب وہ یروشلم میں، یسایہ کی کتاب میں دوسرے باب میں لکھا ہے، میرے ساتھ پڑھ بھی لے، تو یہی قوانین، یہی جو باتیں ہیں خداوند یسوع مسیح لوگوں کو سکھائیں گے۔ یسایہ کی کتاب میں دیکھیں دوسرے باب میں اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی کہ آؤ ہم خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ کون؟ وہ جو خداوند یعنی کہ یسوع مسیح ناصری اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ سو کیا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی یہ صرف ایک قوم کے لیے تھا، یا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صرف چند مخصوص افراد کے لیے ہیں، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ شریعت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، شریعت جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، شریعت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے دی گئی۔ لیکن آبویسلی بنی اسرائیل کو رسول کے طور پر خداوند نے یہ بات کہی، رسول کے طور پر یہ ذمہ داری دی کہ تم میرے نام کے گواہ بنو گے، جو کہ
اس میں وہ فیل ہوئے اور انہوں نے صرف اپنے تک اس کو محدود کر لیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نیا عہد جو ہے اس کی بات عبرانیوں 8:10 میں لکھا ہے، 8ویں باب کی 10 آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا، ان کے دلوں پر لکھ دوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ سو جو کانسیپٹ ہے امت کا وہ یہی ہے کہ ہم سب جب پوری دنیا کو خداوند یہ برکت دے گا کہ وہ اسرائیل کے گھرانے میں شامل ہو جائیں گے، اسرائیل کے گھرانے میں گرافٹ ان ہو جائیں گے، تو پھر خداوند اپنے قوانین ان کے دلوں پر لکھ دے گا۔ سو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سبت کا جو حکم ہے وہ یونیورسل ہے، سبت کا حکم تمام دنیا کے لیے ہے، اور باقی تمام احکام بھی، صرف سبت نہیں، باقی تمام احکام بھی پوری دنیا کے لیے ہیں۔ خداوند نے آدم کو دیے تھے، اور آدم کی نسل میں سے جو بھی ہے، ہم سارے آدم کی نسل میں سے ہیں، ہم سب پر وہ خداوند کی شریعت لاگو ہوتی ہے، کیونکہ آدم کو شریعت دینے کا مطلب یہ تھا کہ آدم نے جب گناہ کیا تو اس نے اس شریعت کو توڑا، اسی وجہ سے خداوند نے اس کو جج کیا، کیونکہ اگر موسیٰ سے پہلے شریعت تھی ہی نہیں تو پھر آدم کو کیسے جج کیا گیا؟ کیونکہ خدا نے اس کو حکم دیے تھے، اور احکام کو توڑنے کی وجہ سے آدم کو اور نسل آدم کو جج کیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ ہم سب ان قوانین کو مانیں گے، اور یسوع مسیح پر ایمان لانے سے فضل سے نجات پا چکنے کے بعد اب یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم خداوند کے قوانین کو مانیں، اور یہ سب چیزیں یونیورسل ہیں۔ ہم اگلے دنوں میں اور حوالوں سے یہ دیکھیں گے، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ کس طریقے سے خدا کا کلام، خاص طور پہ کیونکہ ہم یہاں پر 7ویں دن میں سبت کی بات کر رہے ہیں، تو ادھر سبت کو سیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ سبت کیسے یونیورسلی ساری دنیا پر اپلائی ہوتا ہے، شروع سے موسیٰ کے ٹائم پہ بھی، اور پھر بعد مسیح کے ٹائم پہ بھی، اور پھر 1000 سالہ بادشاہی میں بھی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ ہم اپنے کامل کرنے والے خدا کی تعریف کرتے ہیں، جس نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کلام مقدس میں ہم پیدائش یعنی برشیت، اتپتی، جینیسس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے دوسرے باب کی پہلی 3 آیات پر ہم غور کر رہے ہیں۔ 7ویں دن کے اندر چھپی ہوئی خوبصورت باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کی لفاظی پر غور کریں گے، اور اس کے عیدی اور پرسنل تعلق سے بھی بات کریں گے۔ یہ زیادتی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ ہم سبت کے بارے میں اور گہرائی سے دیکھیں، ہم اگر ان الفاظ کو مس کر جائیں جو خوبصورت الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ان کی عبرانی سٹرکچر جو ہے اور ان کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ یہاں پر جو ختم ہوا کے لیے لفظ ہے یا تمام ہوا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیم لفظ یسوع مسیح نے عبرانی زبان میں صلیب پر بھی کہا تھا، جس کو چھٹا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سیم نعرہ جو ہے وہ لگایا گیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ریسٹ کیا، یا خداوند اپنے کام سے فارغ ہوا، یا خداوند نے اعلان کیا کہ دیٹس اٹ، تو وہاں پر یہ جو لفظ کلا ہے یا تمام ہوا، ختم ہوا، یہ اعلان کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا۔ دوسری آیت میں لکھا، خداوند نے وہاں پر تمام ہوا کے الفاظ جیسے ہیں ویسے ادا ہوئے، اور جو بائبل کے اندر عبرانی زبان میں فنشڈ کے لیے یا اٹس فنش یا تمام ہوا کے لیے لفظ ہے وہ ہے کلا۔ کلا جو ہے وہ 3 عبرانی زبان کے الفاظ سے مل کر بنا ہے، کاف یا کوف اس کو کہتے ہیں، اور لامد اور ہے، جس کو اردو میں کینچی والا کاف کہیں گے، اور لام اور ہے کلا۔ اور یہ 3 الفاظ جو ہیں، یہ 3 لیٹرز جو ہیں، یہ کاف جو ہے جس کو کینچی والا کاف بھی اردو میں کہتے ہیں، یا انگلش میں کے لیٹر ہے، یہ بیسیکلی اس کی جو پکٹوگرافک جو تصویر ہے عبرانی زبان میں،
جو پکٹوریل فارم ہے یہ اوپن پام یا ہینڈ کی طرح ہے، کھلی ہوئی ہتھیلی کی طرح ہے کہ جیسے دکھایا جائے، جیسے ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ خداوند جب اپنی مٹھی کو کھولتا ہے تو لوگ برکت پاتے ہیں۔ سو کاف جو ہے، اس کو کاف بھی کہتے ہیں، کاف بھی کہتے ہیں، یہ کھلی ہوئی ہتھیلی کی طرح ہے، جیسے کوئی اپنا ہاتھ کی ہتھیلی دکھا رہا ہے، کھلا ہوا ہاتھ کسی کو دکھایا جا رہا ہے۔ لام جو ہے، جس کو لامد بھی کہتے ہیں عبرانی زبان میں، لام جو ہے شیفرڈ سٹاف کی طرح ہے، جیسے چرواہے کی چھڑی ہوتی ہے۔ اور جو اردو زبان کے حروف تہجی کو جانتے ہیں تو وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ لام کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے کہ اوپر سے سیدھا ڈنڈا لایا جاتا ہے اور نیچے سے اس کو گول کر دیا جاتا ہے، جیسے چرواہے کی چھڑی ہوتی ہے۔ اور ہم نے مختلف بچپن میں تصویریں بھی دیکھیں، یسوع اچھا چرواہا ہے، اور ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ اوپر سے گول ہے اور پھر وہ سیدھی نیچے آ جاتی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ بھیڑ جب کہیں بھاگ نہ چاہے تو چرواہا اس کو چھڑی کو گلے میں ڈالتا ہے اور کھینچ لیتا ہے۔ وہ چرواہے کی جو شیپرڈ سٹاف جس کو کہا جاتا ہے، چرواہے کا عصا جس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سملر عصا جو تھا وہ ہارون کاہن کے ہاتھ میں بھی تھا، وہ کہانت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور بھیڑ کو پیچھے کی طرف کھینچنے کے لیے یہ رکھا جاتا تھا۔ سو کاف جو ہے کھلا ہوا ہاتھ، لام جو ہے وہ چرواہے کی چھڑی، اور ہے جو ہے، ہے جو کہ عبرانی زبان میں بھی ہے ہی ہے، اس کو جو اس کی تصویر بنائی گئی ہے، جو کہ تصویری شکل میں جب لکھی جاتی تھی تو ایک ایسے شخص کی طرح تھی جس نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوں، مین ود آرمز ریز، یعنی کہ اوپر اٹھائے ہوئے ہاتھوں والا شخص جس نے کھڑے ہو کر ایسے دور سے جیسے اشارہ کیا جا رہا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں۔ تو یہ خوبصورت تصویر ہے یہ صلیب کی، اور ایگزیکٹلی یہی تصویر ہم صلیب پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا اچھا چرواہا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اس کی ہتھیلی جو ہے وہ ساری دنیا کو نظر آتی ہے، اور اس میں کیل لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو اندر کی طرف کھینچتا ہے۔ اور اس نے یہی الفاظ ادا کیے کلاہ، جب صلیب پر تھا اس نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ سو فنشڈ کے لیے جو لفظ ہے عبرانی زبان میں وہ ہے کلاہ، اور وہ 7ویں دن کے لیے استعمال ہوا، 7ویں دن میں استعمال ہوا، کیونکہ مسیح کے صلیب پر چڑھ جانے سے سبت کی جو روحانی تصویر ہے وہ ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ خداوند نے وہ آرام ہمیں واپس دے دیا یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھ جانے کے وسیلہ سے، جو کہ آدم کو سب سے پہلا ایکسپیرینس کروایا گیا وہ سبت کا تھا، اور یسوع مسیح کی صلیب پر چڑھ جانے سے اب ہمیں واپس اس سبت میں داخل ہونے کی جو ہے وہ آزادی مل گئی۔ اور جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں میں کہ سبت کا آرام امت کے لیے، سبت کا آرام ابھی باقی ہے، تو جب ہم 1000 سال کی بادشاہی میں جائیں گے تو ہم جو ہے وہ اس ابدی سبت میں داخل ہوں گے، جو کہ 7واں 1000واں سال ہے۔ اور یہ خداوند کے کلام میں بڑی خوبصورت یہ بات ہے۔ اور 7ویں عید جو ہے وہ خیمے کی عید ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب تھے، وہ چرواہے تھے اور وہ خیموں میں رہتے تھے، اور یہ اگین خیمے کی عید جو ہے وہ چرواہے کو ظاہر کرتی ہے، چرواہے کے ٹینٹ کو ظاہر کرتی ہے، اور ہم سب کو بھیڑوں کے طور پر دکھاتی ہے۔ اور یہ 7ویں عید جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی کا اعلان بھی ہوگا، اور ہماری ذاتی زندگی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 7واں دن اگین تب ہماری زندگی میں طلوع ہوگا جب ہم خداوند کی بادشاہی میں چلے جائیں گے، جب ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ سو لفظ کلا جو ہے اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اس کے کھلے ہوئے ہاتھ کو دیکھو جس میں کیل لگائے گئے، اس کی چھڑی کو دیکھو جو ثابت کرتی ہے کہ وہ چرواہا ہے، اور اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں لیٹرز جو ہیں یہ میننگ رکھتے ہیں، یہ بہت گہرا مطلب رکھتے ہیں، اور یہی وہ لفظ ہے جو کہ روٹ ورڈ بنا ہے لفظ کلیسیا کے لیے، جو کلیسیا کے لیے یا اسمبلی کے لیے عبرانی زبان میں ورڈ ہے وہ ہے کہال۔ اس میں کاف ہے اور لامد ہے، وہی الفاظ وہی لیٹرز جو ہیں ری ارینج کیے گئے ہیں۔ یہاں پر کلام میں کاف لام ہے، اس میں کاف ہے اور لام ہے، کہال۔ تو کلیسیا کے لیے بھی یہی الفاظ یوز کیے گئے ہیں، اور کلیسیا کو بھیڑوں کا
جو ہے وہ گلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو گلہ یا اس کو چرواہے کا جو جن کا وہ چرواہا ہے اس وہ بھیڑوں کی جو ہے فیملی، یوں اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو گیدرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی لفظ سے جو زبان اسی لفظ عبرانی زبان کے اس سے جو کتاب ایک لکھی ہوئی ہے جس کو وائز کی کتاب کہتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں بائبل میں اس کا نام ہے ایکلیزیاسٹس، جس کا مطلب ہے کلیسیائی باتیں یا کلیسیا کی اسمبلی کی باتیں، اور عبرانی زبان میں اس کا جو ایکچوئل لفظ ہے وہ ہے کہلوت، یعنی کہ کلیسیا سے جڑی باتیں، کلیسیا گیدرنگ سے، اسمبلی سے جڑی ہوئی باتیں۔ اور جہاں جہاں انگلش میں ورڈ آیا دا اسمبلی آف اسرائیل یا یو ہیو ٹو اسمبل، تو وہاں پر الفاظ ہیں کہلوت کے، یعنی کہ کلیسیا کے جمع ہونے کے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چرچز کے نام بھی ہیں، جیسے اسمبلیز آف گاڈ ایک چرچ ہے، کہلوت الوہیم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عبرانی زبان میں، کہ کہال ہے الوہیم یا کہلوت ہے الوہیم، کہ وہ خداوند کی کلیسیا، خداوند کی اسمبلی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر جان دے رہے ہیں، جب وہ سبت کی تکمیل کا آغاز کر رہے ہیں اور ہاتھ ان کے کھلے ہیں اور کھلے ہاتھوں میں کیل لگے ہیں، اور وہ اچھا چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کی خاطر جان دے رہا ہے، اور وہ کھلے بازوؤں کے ساتھ جو کہ ہے کا نشان ہے، اس میں الفاظ ادا کرتا ہے کلا، جس کا مطلب ہے کہ ختم ہوا، اور جس کا مطلب کلیسیا بھی ہے۔ وہ کلیسیا کو پکارتا ہے، اس کی آنکھوں میں دلہن ہے اس کی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس کے لیے جان دے رہا ہوں، اور وہ ایسے یعنی کہ یسوع مسیح کے منہ سے جو بات نکلی ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کلیسیا نے جنم لیا، جو کہ مسیح کی پسلی میں سے جو ہے وہ نکلتی، جیسے آدم کی پسلی میں سے حوا کو نکالا گیا، مسیح کی پسلی میں بھالا مار دیا گیا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو خداوند نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ سو لفظ کلاہ کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ دوسرا لفظ جو ہم دیکھیں گے، لکھا ہے کہ خداوند نے 7ویں دن سارا کچھ ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جس سے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اب جو لفظ فارغ ہوا ہے، جو اردو میں لکھا ہے فارغ ہوا، لیکن انگلش میں لکھا ہے کہ ہی ریسٹڈ، اور ہم نے کل کے آڈیو میں ریسٹڈ کی جو دیکھا تھا کہ مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چارپائی پر اوپر چادر لیٹ کر سو گئے، یا یہ خداوند تھک گئے تو جیسے تھک کر بیٹھ جاتا ہے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ ریسٹڈ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کام کو فنش کیا، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، اور اس نے اور آگے کام نہیں کیا، اور اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے جدا کیا، یعنی کہ ایک آبویس جیسچر آف سٹاپیج ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رک جانے کا ایک صاف نظر آنے والا عمل وہاں پر نظر آتا ہے کہ خدا نے ہاتھ روک لیا، اس کے لیے لفظ ہے ریسٹڈ۔ لیکن عبرانی زبان میں جو لفظ آیا ہے ریسٹڈ کے پیچھے، وہ اسٹرانگ کنکارڈنس کا H7673 نمبر ہے، یعنی کہ ہیبرو 7673 نمبر 7673 نمبر، یہ اگر آپ کنکارڈنس میں بھی دیکھنا چاہیں تو لفظ ہے شبات، جس کو اردو میں سبت کہا جاتا ہے۔ تو یوں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ سارے کام سے جس سے وہ کر رہا تھا 7ویں دن سبت کیا، یعنی کہ اس نے 7ویں دن سبت منایا۔ سو یہاں پر لفظ شبات جو ہے وہ 3 لیٹرز سے مل کر بنا ہے، شین، بیت اینڈ تاو۔ شین جو ہے وہ اگین اردو میں بھی شین ہے، بیت جو ہے وہ بے ہے یا بی، اور تاو جو ہے وہ تے ہے، جس کو ٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگین ٹی جو ہے وہ کراس کی شکل میں لکھا جاتا ہے انگلش میں بھی۔ سو بہت سارے اردو یا انگلش الفابیٹس کی جو شیپس ہیں، یا عربک کے بھی کسی بھی زبان میں لے لیں، وہ عبرانی زبان کی پرانی شیپس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اب شبات جو ہے وہ 3 روٹ لیٹرز کا جو مجموعہ ہے۔ پہلا جو ہے وہ شین ہے، جو کہ شین روٹ لیٹر ہے شما کا۔ شما اسرائیل یاوے الہینو یاوے ایخاد، سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہے۔ سو شین لیٹر جو ہے وہ شما کا جو ہے روٹ لیٹر ہے، اور اسی لفظ سے شموئیل جو لفظ نکلا تھا، یعنی کہ خداوند نے سنا، جو کہ سیمویل نبی کا نام تھا، شموئیل۔ اور لفظ شما جو ہے
اشمائیل بھی یا اسماعیل جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ خدا نے میری بات سن لی۔ تو شمع جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے سننا، کسی کے آواز کو سننا، جسے اردو لفظ سماعت نکلا ہے، یعنی کہ یا قوت سماع جس کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں لفظ سماع ہے، عبرانی زبان میں شمع ہے، اور شمع کا مطلب ہے سننا۔ اور بیت جو ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت لحم، بیت ایل، بیت لہی، یہ تمام جو الفاظ عربی میں بھی اور اردو میں بھی ہم اس کو اب اڈاپٹ کر چکے ہیں کہ بیت کا مطلب ہے گھر، بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، بیت ایل کا مطلب ہے الوہیم یا ایل کا گھر یعنی خدا کا گھر۔ سو لفظ بیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا بیت کہہ سکتے ہیں، وہ روٹ لیٹر بھی ہے، ایون لفظ بھی ہے۔ تو یعنی کہ سننا، شمع کا مطلب سننا، بیت کا مطلب ہے یعنی کہ گھر، اور تاو جو ہے وہ دو لیٹرز کو ظاہر کہ ایکچوئل جو تاو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ صلیب کی طرح ہے، صلیب کا نشان جو ہے وہ پکٹوگرافک ہیبرو میں نظر آتا ہے۔ لیکن تاو جو ہے یا تے لفظ ہے یا تے یا ٹی جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی روٹ لیٹر ہے تورا کا، یعنی کہ تورا کا جو پہلا توریت کا پہلا حرف ہے وہ تے ہے۔ تو یہاں پر 3 لیٹرز ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ شمع یعنی سننا، بیت یعنی گھر، اور تے یعنی تورا، یعنی کہ گھر میں بیٹھ کر، خداوند کے گھر میں بیٹھ کر، کس کے گھر میں؟ جو کہ تاو نشان ہے صلیب کا، صلیب کا، یعنی کہ وہ شخص جو کہ صلیب پر چڑھا ہے اس کے گھر میں بیٹھ کر سننا۔ کس چیز کو سننا؟ کلام کو سننا، توریت کو سننا، خداوند کے احکام کو سننا، خداوند کے منہ کی باتوں کو سننا۔ سو جب میں یہاں پر لفظ توریت استعمال کر رہا ہوں تو میں صرف پہلی 5 کتابوں کو نہیں، توریت کا مطلب ہے نصیحت، اردو میں تورا کا مطلب نصیحت ہے۔ سو جینیسس سے لے کر، پیدائش سے لے کر، اتپتی سے لے کر مکاشفہ یعنی پرکاشت واقعہ یعنی کہ ریولیشن تک ہم کلام کو سنیں۔ اور کس کلام کو سنیں؟ کس سے سنیں؟ گھر کس سے؟ گھر کس کا ہے؟ وہی جو صلیب پر لٹکایا گیا، وہ جس نے کلاہ کہا، جس نے فنش کہا، جس کے ہاتھ کھلے ہیں، جس کے پام نظر آ رہے ہیں، جس پر ان ہتھیلیوں پر جو ہے وہ کیل لگے، جیسے اس نے توما کو کہا کہ یہ دیکھ میری ہتھیلیاں، اور اس کے اندر انگلی ڈال، اور کھلا ہتھیلی، کھلا ہاتھ اس کو دکھایا، اور وہاں پر بھی کلا یعنی کلیسیا کو وہ دکھا رہا ہے کہ میرا ہاتھ دیکھو، اس پر کیلوں کے نشان ہیں، اور میں کھلے بازوؤں کے ساتھ اس صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اور شبات کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ شمع بیت تورا، یعنی کہ توریت کو، خداوند کے احکام کو، اس کی شریعت کو، اس کے کلام کو، اس صلیب پر چڑھے ہوئے شخص سے، اس خدا سے جس نے صلیب پر جان دی، اس کے گھر میں بیٹھ کر، اس کے بیت میں بیٹھ کر ان کو سنا جائے۔ سو یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ پھر سبت کے ٹائم پہ آگ کیوں نہیں جلاتے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، آپ ایسا کیوں کرتے؟ نہیں، سبت کا اصل مقصد جو ہے وہ ضابطے نہیں دینا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ سبت کا سب سے بڑا اور اصل مقصد یہ تھا کہ کلام کو سنا جائے اور خداوند کے گھر میں بیٹھا جائے، اور یہی جو ہے سبت کی تکمیل ہوگی۔ جیسے ہم نے کل بھی آیت پڑھی تھی یسایہ 2:4 میں کہ خداوند کا گھر پہاڑوں پر اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر، خدا کے پہاڑ پر قائم کیا جائے گا، اور وہاں پر خداوند بیٹھ کر شریعت صادر کرے گا، اور قومیں آ کر کہیں گی کہ آؤ ہم یہوہ کے گھر میں چلیں، یہوہ کے پاس چلیں، وہاں پر وہ بیٹھا ہے، اور شریعت جو ہے سیون سے صادر ہوگی، خداوند کا کلام یروشلیم سے ثابت ہوگا، جو اگین جو ہے خدا کا گھر ہے، بیت ہے، بیت مقدس ہے، یعنی کہ پاک ہیکل ہے خداوند کی۔ اور ہمارے بدن بھی تو ہیکل ہیں، اس میں ہم خدا کے کلام کو سنیں، اور جو سنتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس میں بیٹھ کر ہم خداوند کے کلام کو، اس تورا کو، اس صلیب کی بات کو ہم سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں موقع دیں، تب ہی ہم کلا یعنی کہ کلیسیا بن جائیں گے، خداوند کی حضوری میں کہال بن جائیں گے۔ اسی لیے خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی تھی اور اسے مقدس ٹھہرایا تھا، اسے پاک ٹھہرایا تھا، اور خداوند نے اس کو کہا تھا کہ جیسے خدا جس چیز کو پاک ٹھہراتا ہے، جن کو خدا نے جوڑا ہے اس کو انسان جدا نہیں کر سکتا۔ سو خدا نے آدم کے ساتھ سبت کو جوڑا اور سبت کے ساتھ آدم کو جوڑ دیا، اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، اس نے اپنے آپ کو سبت کا مالک یا سبت کا لارڈ یا سبت کا بادشاہ کہا گیا، یعنی کہ سبت پر کس کی تعریف کی جائے؟ انسان کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس لارڈ کو جو کہ سبت کا مالک ہے،
سبت کا جو ہے وہ بنانے والا ہے، اور اس نے اس کو سینکٹیفائی کیا، اس نے سیٹ اپارٹ کیا ہے، قادش کیا ہے، یعنی کہ اس نے اس کو علیحدہ کیا ہے باقی چیزوں سے، تاکہ آدم اور حوا اور اس کی نسل جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کے کام کاج سے علیحدہ کریں اور خدا کے گھر میں آئیں اور کلام کو سنیں اور اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی آواز کو سنیں اور اس کی وہ کلیسیا کا حال جو ہے وہ بن جائیں، تاکہ خداوند کا نام جلال پائے۔ میرے عزیزو، سبت کو بہت سارے لوگ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے نہیں، یہ فلاں ہے، اس میں یہ نہیں کر سکتے تو، اور ربی اس کو یہودیوں کو دیکھ دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ پٹ آف ہو جاتے ہیں، حالانکہ خداوند نے جس مقصد کے لیے سبت کو بنایا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، اور آدم کو اسی لیے سب سے پہلے خداوند نے سبت میں سے گزارا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آدم کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بہت جلد اعلان فتح ہونے والا ہے، اور بہت جلد بادشاہی کا اعلان نرسنگے بجا کر کیا جائے گا، اور ہم خدا کے سبت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اگر خدا کے سبت میں داخل ہونا ہے تو اب سبت سے کیوں پیچھا چھڑائیں؟ اب کیوں کہیں کہ میرا سبت سے کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ اگر تعلق نہیں ہے تو پھر ہم سبت کی تکمیل سے کیوں اپنا تعلق جوڑتے ہیں؟ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اپنے جلال والے ہاتھ کو ہم سب پر، ہماری زندگیوں پر، آپ سب پر بڑھا کر رکھے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس میں ہم سبت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، 7ویں دن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ چیپٹر 2 ورس 1 to 3 ہم پڑھیں گے دوبارہ۔ لکھا ہے کہ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس دن کے لیے۔ بہت سارے دوست اس چیز کے اوپر چرچا کرتے ہیں کہ جی سبت کا دن جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، حالانکہ جب میں نے اس کے بارے میں بڑے ڈیٹیل میں آپ سب کو بتایا ہے کہ خداوند کا قانون جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سبت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بنایا گیا، اس لیے کہ خداوند کی طرف سے نشان تھا، اور خداوند نے اس دن جو ہے وہ اپنے کام سے ہاتھ کو روک لیا، اور خداوند نے ایک پیٹرن جو ہے ہم سب کو دیا۔ اور ملک مصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل ظلم کا شکار تھے تو زبردستی ان سے سبت توڑوایا گیا، کیونکہ فرعون جو تھا ان سے 7 دن کام کرواتا تھا، اور بلکہ دگنا کام کروانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے خداوند کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور خداوند نے پھر کیا کیا کہ ری ایٹریٹ کیا اس چیز کو، اور سبت کی آج یونیورسلٹی کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کیا سبت یونیورسل ہے یا صرف جو ہے وہ چند افراد کے لیے ہے؟ کیا ایسی سوچ رکھنا کہ سبت کا دن ہے ہمارے لیے تو یا خداوند کے لیے ایک دن مخصوص ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کیتھولسزم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنوں اور مقررہ اوقات کو تبدیل کیا گیا، شریعت کو تبدیل کیا گیا، تو اس میں سبت کا بھی ایک تبدیلی جو تھی وہ ایک بڑا فیکٹر تھا کہ جو کچھ جیسے عیدوں کی جگہ اپنی عیدیں رکھ دی گئی، اسی طرح سبت کی جگہ پر سنڈے کو یہ کہہ کر کیا گیا کہ جی یہ ہفتے کا پہلا دن ہے اور اس دن خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے، ایون دو کہ یسوع مسیح واقعی اتوار والے دن جو کہ ہفتے کا پہلا دن بنتا ہے زندہ ہوئے، اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن یوحنا کی انجیل میں یا باقی اناجیل میں بھی کہ جب شاگرد جو تھے یا عورتیں جو تھیں وہ منہ اندھیرے وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر جو ہے دیکھا تو یسوع مسیح زندہ ہو چکے ہوئے تھے۔ لیکن دیٹ اسٹل ڈزن ریپلیس جو کہ خداوند کا ایک سسٹم ہے، خداوند نے ایک جو طریقہ کار دیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبت کے بارے میں ہم نے پھر وہ یونیورسل نیس آف تورا بھی دیکھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے موسیٰ سے پہلے کے لوگ بھی خداوند کے احکام سے واقف تھے، خداوند کی شریعت سے واقف تھے اور وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خروج کی کتاب میں اگر جائیں، بک آف ایکسڈس کوچ، اس کے 20th چیپٹر میں جائیں گے 20 میں، تو وہاں پر جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ اس کو یونیورسل کوڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اگین جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ صلیب کا نشان ہے، کیونکہ پہلے جو 4 قوانین ہیں وہ خدا اور انسان کے درمیان ہیں، جو کہ ورٹیکل ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کرتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، اور پھر دوسرے قوانین انسانوں اور انسانوں کے درمیان ہیں،
انسان اور انسان کے درمیان، جو کہ ایک ہاریزونٹل جو ہے وہ لائن کریٹ کرتا ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صلیب کا نشان بن جاتا ہے، اور انسان اور انسان اور خدا اور انسان کا جو رشتہ ہے. اور یہی چیز خدا یسوع مسیح نے سم اپ کی تھی کہ ان 10 کمانڈمنٹس کو دو طرح کے کمانڈمنٹس میں، یا پوری شریعت کو دو طرح کے کمانڈمنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے. یا تو ایسے کمانڈمنٹس ہیں جو کہ انسان اور خدا کے بیچ میں، یا پھر ایسے کمانڈمنٹس ہیں جو آپ کے اور انسان کے بیچ میں ہیں، یعنی پڑوسی کے حقوق ہیں. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ شریعت پر اگر غور سے دیکھنا ہے تو دیکھو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور پھر اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. یہ دو مین احکام ہیں، اور ان کے اوپر پوری شریعت کھڑی ہے، پورا قانون کھڑا ہے. 10 احکام کو جو ہے مورل کوڈ بھی کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو کہ دنیا کی کسی بھی شریعت کو نہیں مانتے، وہ بھی اس 10 احکام کو ماننے پر مجبور ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے جو قوانین ہیں، پوری دنیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے بڑے بڑے ممالک میں، وہ ان کمانڈمنٹس کے اوپر بنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ UK نے، یعنی کہ برٹن نے پوری دنیا پر آلموسٹ حکومت کی، اور 80% دنیا میں. جہاں جہاں یہ گئے وہاں پر ان کو کانسٹیٹیوشن دیا. جب کانسٹیٹیوشن دیا ہے تو کیونکہ یہ بائبل کے اوپر اپنا کانسٹیٹیوشن بیس کرتے تھے، تو بائبل کا قانون ایون کہ اسلامک کنٹریز میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی ادھر آپ کو یہ 10 کمانڈمنٹس کی جھلک ضرور نظر آئے گی، یا پھر بائبل کے باقی اور قوانین کی بھی. تو 10 کمانڈمنٹ میں خدا سے متعلق جو کمانڈمنٹس ہیں، جن کو عموماً لوگ 9 کمانڈمنٹس کو تو ہنسی خوشی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، لیکن ایک کمانڈمنٹ کے اوپر آ کر جو ہے وہ تھوڑی سی پس و پیش کی جاتی ہے، تھوڑا سا لڑکھڑا جاتے ہیں کہ جی یہ ہم اب نہیں کریں گے. حالانکہ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ میں جب مجھے سبت کی سمجھ نہیں تھی، تو میں جب سبت کے بارے میں پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں سنڈے آتا تھا، اور میں وہ ساری چیزیں جو سبت کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں کہ میں نے کام نہیں کرنا، میں نے ایک چرچ جانا ہے، میں نے جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ نہیں لینا. ایون کہ مجھے ایک دفعہ ایک جاب سے بھی ہاتھ دھونے پڑے کیونکہ انہوں نے مجھے سنڈے والے دن جو ہے بلاتے تھے، اور میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں سبت سمجھ کے تو تقدیس کرتا تھا. تو بات یہ ہے کہ عام مسیحی حلقوں میں سنڈے کو وہی تقدیس کی جاتی ہے، وہی سوچ رکھی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم سوچتے ہیں جیسے ایک سبت والا شخص سوچتا ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے دن پر وہی سارا کچھ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنے کاموں سے ہاتھ روک لیتے ہیں اور خدا کے گھر میں بیٹھنے کی بات کرتے ہیں. تو یہی کام اگر سیٹرڈے والے دن یا سبت والے دن کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کیوں کرتا ہے؟ یہ جو ہے یہ قابل غور بات ہے کہ اگر ہم سنڈے کو وہی تکریم، وہی تقدیس، وہی ویرینیشن جو اس کو ہم اس کو اوپر کرتے ہیں، تو پھر ہم یہی کام اگر کوئی سبت والے دن کرتا ہے تو اس کے لیے برا کیوں ہے؟ حالانکہ خداوند نے اس کو مقرر کیا. سنڈے کو جو ہے وہ چرچ فادرز نے مقرر کیا ہے، لیکن سبت جو ہے وہ خداوند نے مقرر کیا. سو آبویسلی جو چیز انسان نے مقرر کی ہے اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اور جو چیز خدا نے مقرر کی ہے تو خداوند ہمیشہ اپنی سائڈ پہ کھڑا رہے گا، اور ہمیں وہ چیز کرنی جو خداوند نے مقرر کی. کیونکہ یسوع نے کہا کہ وہ سبت کا مالک ہے، اور کسی دن کے لیے اس نے ایسا نہیں بولا، لیکن سبت کے لیے بولا. لکھا ہے کہ 8ویں اور 9ویں آیت میں، تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. کیونکہ خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ 7ویں دن خداوند سونے لگ گئے، کیونکہ خداوند سوتے یا اونگتے نہیں ہیں. آرام سے مراد یہ تھا کہ خداوند نے موقوف کر دیا سب کچھ، وہاں پر ہاتھ روک لیا، اور آدم اور اس کی نسل کے لیے 7واں دن جو تھا وہ خداوند کے گھر میں آنے کا دن، خداوند کے قدموں میں بیٹھنے کا دن تھا. اور ہم نے سبت کی ایٹمالوجی بھی دیکھی ہے کہ سبت جو ہے وہ سننے اور خدا کے گھر کے والے سے اور صلیب کے والے سے اور خداوند کے کلام کے والے سے دن ہے. اور لکھا ہے کہ خداوند نے سبت کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. اگر سبت یونیورسل نہیں تھا تو پھر وہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی بک آف جینیسس میں. اور اگر یونیورسل ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند کے احکام یونیورسل ہیں، یہ 10 کمانڈمنٹس یونیورسل ہیں. اس میں خداوند نے دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کیا اور خداوند نے بتایا ہے. سو اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ 10 احکام ہم پر ابھی بھی لاگو ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس چیز کو مانیں گے کہ خداوند نے اس کی اہمیت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ خداوند نے
باقی قوانین جتنے بھی اور آئے ہیں وہ سارے بعد میں لکھے گئے ہیں، لیکن 10 احکام ایک کلیدی لائف سٹائل ہے جو کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، اور 10 احکام میں سبت کا ذکر کرنا جو ہے اور بڑی ڈیٹیل سے، اور واحد حکم ایسا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تو یاد کر کے، یعنی اس کو بھلانا نہیں، اور یہی کام جو ہے وہ ہم سب نے کیا کہ اس کو ہی جو ہے وہ 10 احکام میں سے نکال دے، اور کہا کہ اس سے ہمارا تعلق نہیں، حالانکہ وہ ہے حکم ہے جس کے بارے میں خداوند نے کہا تھا کہ تو یاد کر کے، یعنی کہ اس کو یاد رکھنا ہے، ڈونٹ فرگیٹ اباؤٹ اٹ، اینڈ دین وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ پھر خروج میں ہی لکھا ہے، یہاں پر لوگ جو ہیں لفظ کہ تو بنی اسرائیل سے کہنا، اور بنی اسرائیل اور ہمارے درمیان میں یہ نشان ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی بنی اسرائیل، ہم تو جینٹائل ہیں، تو یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ بائبل میں کہیں پر بھی ایمانداروں کے لیے نہیں لکھا کہ اب تم جینٹائل ہو، کیونکہ جینٹائل تھے، بائبل ہمیں بار بار یہ سکھاتی کہ ہم غیر قوم کے تھے، تو جیسے ہی مسیح میں آئے ہیں ہم خدا کی قوم اور امت کا حصہ بن گئے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارا جو آئیڈینٹی ہے وہ اسرائیلائٹ ہے، ہم خداوند کے لوگ ہیں، اور جتنے وعدے خداوند نے کیے ہیں اسرائیل کے وہ سارے ہم انہیرٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ لکھے نا کہ ہم ابراہیم کی نسل بن جاتے ہیں، ابراہیم کے وعدوں میں شریک، ابراہیم کے بچے، روحانی طور پر، فزیکلی نہیں روحانی طور پر، لیکن آبویسلی جو احکام کو جو کہ ابراہیم کی نسل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کی روحانی امپلیکیشن ہم پر بھی ہوگی۔ اور بک آف ایکسوڈس میں جائیں گے، خروج 31 باب میں، اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا خدا ہوں۔ تو یعنی کہ سبت کو ماننا، اور پھر لکھا ہے کہ پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے، مقدس ہے، اور خداوند نے اس کو مقدس ٹھہرایا، اس کو پاک ٹھہرایا، اور پاک کرنے والا خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے دن میں شامل ہوں جو کہ اس نے بنایا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں، اگین وہی بات کر رہے ہیں، خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا، مینس کہ 7ویں دن خداوند نے آرام کیا، خداوند نے اس چیز کو یعنی کہ اپنے اوپر لیا کہ میں نے اپنا ہاتھ روک دیا سبت کے دن، تو آپ کیوں نہیں روکو گے؟ اب بات آتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم چلے گی کہ لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی کوئی ایسا ریفرنس بھی بتائیں جس میں غیر قوموں کا بھی ذکر ہو، کہ چلیں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر قوم میں تھے، لیکن سبت کے لیے کوئی ہمیں بھی تو حکم ہونا چاہیے۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھ لیں یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 56واں باب، ائزایہ چیپٹر 56، جس میں بڑا کلیئرلی جو ہے وہ سبت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ورسز ہیں یہ ملینیل کنگڈم کی بھی ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں الفاظ ہیں۔ یہ نشان کی بات یہاں پر بھی ہوئی ہے۔ نشان کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبرانی زبان میں لفظ اوت ہے، یعنی کہ الف، واو اور تاو، یعنی کہ ہیڈ آف دا ہاؤس جو کہ خدا ہے، اور تاو جو ہے صلیب ہے، اور واو جو ہے کیل ہے، یعنی کہ سبت جو ہے وہ صلیب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا ہمارا صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا، اور اس سے ہمیں برکت ملے گی، اور ہم اس سے آرام میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یسایہ کی کتاب، اس کے 56 چیپٹر میں، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہے، اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے، یعنی خداوند جو کہ سچائی ہے، حق ہے، زندگی ہے، راہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچائی ظاہر ہونے والی ہے، اور کس میں ظاہر ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح میں۔ اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اس چیپٹر کو، ان ورسز کو ملینیل ورسز کہا جاتا ہے، کہ یعنی خداوند کی بادشاہی کی آیات نجات یافتہ لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو کہ مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مسیح کو ماننے والے لوگوں پر یہ اپلائی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے خداوند نے کہا ہے کہ وہ انسان جو میرے حکموں کو مانتا ہے اور سبت کو مانتا ہے، اس کے لیے بلیسنگز بھی لکھی ہوئی ہیں۔ 3 آیت میں لکھا ہے کہ بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا۔ بیگانہ کون ہے؟ یہاں پر جو لفظ بیگانہ ہے یہ غیر قوم کے لیے ہیں، جینٹائلز ہیں۔ سو یہاں پر عبرانی زبان میں جو لفظ آیا ہے ان ہیبرو لینگویج، وہ ہے نیکار۔ نیکار جو ہے، یا نیکر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا نون، کوف اور ریش سے مل کر یہ بنا ہے نیکر۔ تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے ایلین، فارن
غیر قوم، دوسرے قوم کا پردیسی، تو لکھا ہے کہ بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے کہ خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کرے گا، اور خوجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ اور یہ جو ابدی نام کی بات ہے یہ بک آف ریولیشن میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ بیگانہ کی اولاد بھی، یعنی کہ جینٹائلز کے بچے بھی، جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوست کر لی ہے۔ کیسے کیا ہے؟ یسوع مسیح کے تھرو ہم نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوست کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سخت قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ یہ ملینیل کی بات ہو رہی ہے، ملینیم کی بات ہو رہی ہے، یہ 1000 سال کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، اور خداوند نے کہا کہ ساری قوموں کے لیے میرا گھر ہوگا، اور سبت کی یہاں پر تقدیس کی بات ہو رہی ہے جو خداوند نے حکم دیا ہے۔ اور یہی بات آگے جا کر چیپٹر 66 میں بھی خداوند کہتے ہیں کہ اور اس کی 22ویں آیت میں کہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام بھی باقی رہے گا، اور یوں ہوگا کہ خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ہر اسرائیلی میرے حضور آئے گا یا ہر یہودی میرے حضور آئے گا، لیکن کہ ہر فرد بشر۔ اور سبت کی بات ہو رہی ملینیل کنگڈم میں، یعنی کہ 1000 سالہ بادشاہی میں بھی عبادت کا دن جو مقرر ہے وہی ہے جو کہ خداوند نے مقرر کیا، کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی سبت ہی کی تکمیل ہے۔ اور پھر یسایہ کی کتاب میں دیکھیں اس کے 58 باب میں اور اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں برکت کیا ہے۔ لکھا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے، یہ نہیں کہ اگر اسرائیل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 58 باب کو ہم روزے کے چیپٹر کے طور پر لیتے ہیں اور ہم بڑی دلیری کے ساتھ اپنے اوپر یہ اپلائی کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو ورسز لکھی ہوئے ہیں روزہ کی یہ ہمارے لیے بھی ہیں، اور روزے کی تعلیم جب بھی ہم نے لینی ہوتی ہے تو یسایہ 58 یعنی کہ 58 چیپٹر میں آ کر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سو اگر اس کی باقی ساری ورسز جو ہیں جو کہ روزے سے متعلق ہیں وہ ہم پر لاگو ہو رہی ہیں، تو پھر سبت کے لیے جو ورسز ہیں وہ بھی ہم پر لاگو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی 13-12 آیات جو ہیں وہ ہم پر لاگو ہو رہی ہیں روزے کے حوالے سے، لیکن 13ویں اور 14ویں آیت نہیں ہوگی؟ یہ بھی ہوگی، یہ ہماری پوری دنیا کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اگر تو سے مراد ہے کہ جو بھی پڑھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ آگے لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ یعقوب کے گھرانے کو جو ہے وہ بلیس کرے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی یہ بلیسنگ ہے یعقوب کی میراث۔ کیونکہ جب فرشتہ نے لوکا کی انجیل میں میسج دیا اور اس نے مقدسہ مریم سے بات کی، لوکا کی انجیل پہلے باب کی 30ویں آیت میں دیکھیں گے، فرشتے نے اس سے کہا کہ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس سے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح نے پوری دنیا پر بادشاہی کرنی ہے، اور یعقوب کے گھرانے سے تو مراد یہ ہے کہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ خداوند نے صرف یہاں پر یعقوب کے گھرانے سے مراد پوری دنیا ہے، یہ نہیں لکھا کہ صرف اسرائیل کے لیے بادشاہی کرے گا، بلکہ لکھا ہے کہ یعقوب کے گھرانے پر، جو کہ پوری دنیا کی ایک تصویر ہے، اور ہم یعقوب کے گھرانے کے لوگ ہیں، کیونکہ ہم ان جنگلی ڈالیاں ہونے کی وجہ سے جو کہ غیر قوم کا زیتون تھے، ہم اب خداوند کے اندر شمار کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر عبرانیوں ہی کے خط میں دیکھیں اس کی 4 باب کی 8ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا، پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ ابھی جو ہے وہ آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے
آرام کیا، اور لکھے کہ آؤ اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ یہاں پر ابھی تک لکھا ہے کہ ابھی تک سبت کا آرام باقی ہے، یعنی سبت کی تکمیل ہی نہیں ہوئی ابھی تک، جو کہ 1000 سال کی بادشاہی کی تصویر ہے، جو کہ 7واں دن ہے۔ تو جس چیز کی تکمیل ہی نہیں ہوئی اور وہ ابھی تک اس کی فلفلمنٹ نہیں ہوئی، وہ کیسے ہٹا دی گئی، کیسے اس کو پیچھے کر دیا گیا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کنگ جیمز کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ بہت ایکوریٹ ٹرانسلیشن، اس کو پڑھیں تو یہاں پر اردو میں لکھا ہے کہ اگر یشوع نے، حالانکہ یہ یشوع کی بات نہیں ہو رہی، ادھر پڑھیں تو لکھا ہے اس کی 8ویں آیت میں کہ فار اف جیسس ہیڈ گیون them ریسٹ then would he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest to the people of God. اب یہاں پر لفظ جیزس آیا ہے، یشوع نہیں آیا ہے، یعنی کہ موسیٰ والے یشوع کی بات نہیں ہو رہی۔ لکھا ہے کہ اگر یسوع نے انہیں آرام میں داخل کر دیا ہوتا، اگر جیسا ہم بہت سارے لوگ مانتے، تو پھر دوسرے دن کا ذکر نہ کیا جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ یسوع نے ہمیں روحانی طور پر صلیب پر آرام میں داخل کیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک وہ آرام ہمیں ابھی تک نہیں ملا، کیونکہ بادشاہی ابھی تک نہیں آئی۔ بادشاہی میں سبت پر دعا اور یہ سبت کو مانا جا رہا ہے، بادشاہی سبت کا نشان ہے۔ آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا کے لیے یہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کا اجرا جو ہے وہ خداوند نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے؟ یہ پوری دنیا کے لیے، اور ہمیں اس کو ماننا اور اس کی تقدیس کرنی ہوگی۔ اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی برکتیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، وہ برکتیں ہم حاصل کریں گے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔